دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بٹیا پارلیمنٹیرین کی جانب سے جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ کلا اور پارلیمنٹیرینز کی جو ہے وہ بڑی تعداد موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پارلیمنٹیرینز کی جانب سے جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم صوبائی صدر پی ٹی آئی کے پی جنید اکبر خان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آئین اور قانون نے حق دیا ہے کہ ہم جمہوری پرامن احتجاج کریں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کو خوف ہے، آپ نے عمران خان صاحب کا نام غائب کرایا، کرنے کی کوشش کی، ان کی تصویر غائب کرائی، 26 مہینوں سے ابھی آپ ان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے، لیکن اس وقت اس ملک میں صرف دفعہ 804 نافذ ہے، اس کے بغیر کوئی 144 پہلی بات تو یہ جی سہیل افریدی صاحب نے کوئی پروٹیسٹ کی کال نہیں دی۔ جب جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب اگر پروٹیسٹ کی کال دے گی، ہماری پارٹی پروٹیسٹ کی کال دے گی، تو پھر آپ کو کبھی 245 نافذ کرنا پڑے گا، کبھی عوام کے پیسوں پہ لی گئی ٹیکس کے پیسوں پہ لی گئی گولیاں عوام کو مارنی پڑے گی، پھر تو آپ یہ کرتے ہیں، پھر تو آپ چپتے ہیں۔ ہم 26 کو آئے تھے، نہتے آئے تھے، ہم نے آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ویلڈڈ کنٹینرز ہٹائے ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہم اٹک پار نہیں کر سکیں گے، ہم نے اٹک پار کر کے دکھایا۔ آپ نے کہا ہم ڈی چوک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم نے ڈی چوک پہنچ کے دکھایا۔ پھر آپ نے ہم پہ گولیاں برسائی، صحیح ہے؟ تو ہم نے ابھی تک کال دی نہیں ہے، یہ ہم پرامن طریقے سے ہمارے صرف ٹکٹ ہولڈرز آئے ہوئے ہیں۔ ہم جب کال دیں گے پھر آپ کو دوبارہ سے 245 نافذ کرنا پڑے گا، گولیاں مارنی پڑیں گی، شاید ٹینک باہر لانے پڑے۔ تو آپ جو مرضی کریں، ہم پرامن ہیں، اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہمیں احتجاج کی کال دیں، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم سڑکوں پہ آئیں تو آپ کچھ منہ چھپانے کی جگہ ڈرتے ہیں جی، ڈرتے ہیں اس ٹائم خان صاحب کے بیانیے سے، خان صاحب کے الفاظ سے، خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ترامیم پہ ترامیم لائیں۔ میرے خیال سے ترمیم تو انہوں نے ختم کر دی ہے، اب پورا آئین انہوں نے مولڈ کر دیا ہے۔ تو ایک ہی طرف سے آئین کو ختم کریں، ایک کاغذ پہ لکھ لیں، بادشاہت قائم ہو چکی ہے۔ آپ کو کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، حکومت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا آسرا لے کے، وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے، وہ یہ چیز اس چیز کو بڑھا رہے تاکہ ان کی حکومت قائم و دائم ہے۔ عمران خان کے نام سے ہر کوئی ڈرتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ خان کے ساتھ عوام کڑی ہے۔ پاکستان کی ریاست کون ہے؟ آئین کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست عوام ہے، تو جب عوام جس پلڑے پہ ہوتی ہے وہ پلڑا باری ہوتا ہے۔ تو دوسرے پلڑے پہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، فارم 47 ہو، کوئی لائے گئے لوگ ہو، ان کا پلڑا ہمیشہ ہی کمزور ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح کبھی دفعہ 144 نافذ کرتے، کبھی عدالتوں کو یرغمال کرتے، کبھی اپیلیں نہیں لگاتے، کبھی میٹنگز کینسل کرتے۔ تو یہ پوزیشن ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایک بات ہوئی کہ جی میں فیلڈ مارشل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میری بالکل بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ میں اس بریفنگ پہ گئی ہوں۔
اور میری ذاتی رائے، ذاتی مصروفیات، ذاتی ترجیحات تھی جو میں نہیں گئی ہوں. ہاں جو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ کوئی خود نہیں گئے، پارلیمانی پارٹی نے ان کے نام دیے تھے، اسپیکر صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے آگے سے ان کے نام فارورڈ کیے اور انہوں نے وہاں جا کے جو موقف اختیار کیے بہترین ہے. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں 2 لوگوں کو جنہوں نے وہاں جا کے پوچھا کہ آپ خان صاحب کو کب رہا کرا رہے ہیں، کیونکہ عدالتوں کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور دونوں نے دوسرے ہمارے سینئر ممبر انہوں نے کہا سیاستدان ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتے، جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ہماری سیٹوں پہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے. اور آپ جو ہے نا آپ کی ایجنسیاں کبھی ہمیں ایک طرف کہتی ہے کبھی دوسری طرف کہتی ہے، تو سیاستدانوں کو آپ ہانک نہیں سکتے. انہوں نے بہترین، میں جاتی تو میں اس سے زیادہ بولتی کہ مردوں کی لڑائی مردوں کی طرح لڑنی چاہیے، غیر سیاسی خواتین کو اس میں نہ لائے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ دشمن کی عورت اور بچوں کو بھی جنگوں میں بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ ہماری روایات بھی کہتی ہے، یہ ہماری اخلاقیات بھی کہتی ہے. تو جتنے بھی ہماری غیر سیاسی خواتین ہیں ان کو رہا کرے. باقی آپ کے اختلافات ہے، لڑائی ہے، ذاتی دشمنی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کنٹینیو رکھیں، لیکن خواتین اور بچوں کو اس میں رہا. آپ کی پارٹی کا بیانیہ بالکل اس سے مختلف ہے. علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ پہلے رہے اور ان کو ہٹائے جانے کے پیچھے بھی کچھ اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی کہ ان کے معاملات کہیں اور چل رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں آپ کی ہوتی تو آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ جاتی وہاں پر. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین صاحب کو بالکل اس معاملے پہ نہیں ہٹایا گیا. خان صاحب نے کہا چونکہ علی امین صاحب کو انہوں نے خان صاحب نے کہا خراب کروایا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے. اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اور پھر ہماری جمہوری پارٹی ہے، خان صاحب کا حکم آیا، علی امین صاحب نے 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. کسی اور پارٹی میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، باقی پارٹی میں فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں. ہماری پارٹی میں یہ جمہوری عمل ہے کہ خان صاحب جس کو آگے کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. علی امین صاحب نے 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا منظر کبھی دوبارہ نہیں ملے گا. ہمارا NFC ہے 4 دسمبر کو، پارلیمانی پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب شرکت کریں گے. سہیل افریدی صاحب شرکت کریں گے، اس میں جی آرمی چیف بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے. انہوں نے اپنے صوبے کا مقدمہ لڑنا ہے. تو آپ ان چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لڑائی کیا ہے. ہماری لڑائی ادارے سے نہیں ہے، ہماری لڑائی فرد واحد کی ذاتی پالیسیوں سے ہے. ہم خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. صحیح ہے. ہم جب انڈیا کا مسئلہ آیا 9 اور 10 مئی کو باقی پارٹیاں سوئی ہوئی تھی، فوج لڑ رہی تھی اور ہم سوشل میڈیا پہ مقابلہ کر رہے تھے. صحیح ہے. باقی پارٹیوں نے بیانیہ نہیں اٹھایا تو ہم کھڑے ہیں. ہاں ہمیں ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہمیں پالیسیوں سے اختلاف ہے، ہم پالیسیوں سے اختلاف کرتے رہیں گے. باقی ملکی مفاد کی بات ہوگی، عوامی مفاد کی بات ہوگی، ہمارے لیڈر کی بات ہوگی، ہم بات بھی کریں گے، ہم میٹنگ میں شرکت بھی کریں گے. جس طرح سہیل افریدی صاحب 4 دسمبر کو NFC کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. کس نے خراب کیا؟ جی کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. دیکھیں جی اس بیانیے نے یہ جس طریقے سے ویوز کے لیے ولاگرز بیانیاں بناتے ہیں بڑا انفارچونیٹ ہے. علی امین صاحب نے ان کے بیانیے کو ان پہ بدل دیا. علی امین صاحب نے انہوں نے کہا تھا وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، انہوں نے 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. آپ مجھے بتائیں کسی ولاگر نے معافی مانگی؟ تو یہ چھوڑے، ہمیں کوئی نہ دے غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ. ہمیں پتہ ہے کہ اور ہمیں خان صاحب نے اگر کوئی ذمہ داری دی ہے تو ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ہم میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں. اس ٹائم مجھ پہ 76 FIR ہے. کسی کو نہیں پتا کہ میں ATC کے چکر لگا رہی ہوں. صحیح ہے. تو ہمیں کوئی نہ سکھائے، ہم میدان میں رہ کے مقابلہ کریں گے، ہر وہ راستے اختیار کریں گے. مزاحمت کا خان صاحب نے ہمیں ابھی تک بات چیت کی اجازت نہیں دی. خان صاحب اجازت دیں گے بات چیت کی. سب سے پہلے بات چیت میں